यूसुफ गिलानी साहब इस वक्त शदीद तनकीद की ज़द में हैं। इनके ऊपर क्यों तनकीद हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अमेरिका ने इंडिया के अंदर क़यामत ढा दी है और पूरा इंडिया इस वक्त आप समझे बारबेक्यू बना हुआ है और उसको समझ नहीं आ रही कि इस अज़ियत से कैसे निकलेगा। ये एक लंबी स्टोरी है जो आपको पूरी डिटेल के साथ हम आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका ने जनरल आसिम मुनीर साहब को क्यों दावत दी, कौन से ऐसे 2 इवेंट्स हो रहे हैं अमेरिका के अंदर जिनके लिए इन्हें बतौर मेहमान ख़ुसूसी अमेरिका के अंदर बुलाया गया है। ये इवेंट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले दिनों में इनके बहुत इफेक्ट्स होंगे पूरी दुनिया के अंदर। क्यों कैसे ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और नरेंद्र मोदी पर इंडिया में ही हमला हो गया है, किस टाइप का हमला हुआ ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ इंडिया की जो इस जंग के अंदर हार थी उसके मज़ीद सबूत सामने आ गए। ये सबूत किस किस्म के हैं ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। और साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए ताकि ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन एक नाम आपने याद रखना है। ये नाम है जी, सरबराह हैं ये सेंटकॉम के जनरल माइकल एरिक कुरेला। और ये कुरेला साहब जो है गुरीला साबित हुए हैं इंडिया के लिए। ऐसी रख के टक्कर मारी है उन्होंने इंडिया को कि इंडिया को समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हुआ क्या है। इसके अलावा 2 बहुत बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। वो 2 इवेंट्स क्या हैं और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो इस वक्त अमेरिका जा चुके हैं। ये एक इस तरह की स्टोरी है जब मैं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं ना, शायद आप इस तरह उसे समझ ना पाएं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। लेकिन यकीन माने जब हम आपको कंबाइन करके ये पूरी स्टोरी बताएंगे तो आपको यकीनन पता लगेगा कि जैसे इंडिया के अंदर क़यामत की निशानियां नजर आनी शुरू हो चुकी हैं। तो पूरी स्टोरी क्या है डिटेल से जानते हैं जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, जिसमें फील्ड मार्शल उसके सरबराह हैं या आर्मी चीफ उसके सरबराह होते हैं, बिल्कुल इसी तरह अमेरिका के अंदर भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उसके जो सरबराह हैं वो सेंटकॉम के जो चीफ होते हैं वो होते हैं। और ये 4 स्टार 5 स्टार जनरल होते हैं और बड़े तगड़े होते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल हैं और इन्हीं की चलती है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका जहाँ जहाँ जंग लड़ रहा है वहाँ पे सेंटकॉम जो है उसी का कंट्रोल है। और ये एक ऐसा जनरल होता है जो अमेरिका के मफादात को पूरी दुनिया के अंदर सिक्योर करता है। अगर उनके 2 फौजी भी अफ़गानिस्तान के अंदर हैं या इराक़ के अंदर हैं या दुनिया के किसी कोने में भी हैं तो ये उसका सरबराह है। तो अमेरिका की इज़्ज़त जो है वो सेंटकॉम के चेयरमैन या सेंटकॉम के जो हेड है उसके पास होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। और क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो बेसिकली फ़ौजी रिलेशन है और अस्करी रिलेशंस की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के करीब हैं। ख्वाह सियासी इख्तलाफात कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो जाएं, लेकिन अस्करी तल्लुकात जो हर दौर में कायम रहते हैं। और उनकी तरफ से कल स्टेटमेंट का आ जाना उसने वाकई इंडिया के अंदर कोहराम बर्पा कर दिया। हमने पिछले व्लॉग में थोड़ी सी तफसील उसकी दी थी, लेकिन अब ज़्यादा डिटेल के साथ स्टोरी सामने आई है। तो उन्होंने बेसिकली आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है उसके सामने उन्होंने खिताब किया जनरल ने, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तो जो टेररिज्म है उसका विक्टिम है और वो बड़ी बहादुरी के साथ उसको लड़ रहा है। बल्कि उन्होंने 2024 से लेकर 2025 यानी पिछले 1.5 साल के उन्होंने फिगर्स दिए और उसमें उन्होंने कहा कि 1000 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जिसमें 700 लोग शहीद हुए हैं और ये 700 लोग जो हैं सिक्योरिटी एहलकार है और सिविलियन है इसमें, और 2500 लोग ज़ख्मी हैं इसके अंदर। और पाकिस्तान ना शोर कर रहा है ना कोई दुनिया से इमदाद मांग रहा है, लेकिन वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और उस जंग के अंदर वो जीत भी रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि वो जो टेररिज्म है उसके अंदर तो पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनरशिप है हमारी पाकिस्तान के साथ। तो ये जो लफ्ज़ फिनोमिनल है ये किसी जनरल के मुंह से सुनना और एक इन्फ्लुएंशियल आदमी के मुंह से सुनना वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी जनरल होगा, आर्म फोर्सेस का कोई भी सरबराह होगा या तर्जुमान होगा, वो एक एक लफ्ज़ बड़ी गहराई के साथ उसके ऊपर बाकायदा वर्क करके कोई चेक करके और फिर जाकर अल्फाज अदा करते हैं। ये लफ्ज़ इस तरह नहीं है कि राह चलते आप अल्फाज का छिड़काव करते जाएं। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं, वेल कैलकुलेटेड होते हैं। तो अब अगर वो फिनोमिनल पार्टनरशिप कह रहा है पाकिस्तान के साथ तो इसका मतलब ये है कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता हो गया पाकिस्तान और अमेरिका का।
اور ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی تعریف بھی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی صرف ایک ملک کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں, ہم دونوں ملکوں کے ساتھ چل سکتے ہیں, مثلا انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ, کیونکہ انڈیا ہمیشہ کمپیل کر رہا تھا امریکہ کو کہ دیکھیں ہماری آپ کے ساتھ ٹریڈ زیادہ ہے, ہم آپ کو زیادہ سرو کر رہے ہیں, ساری ٹیک کمپنیز جو ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ انڈیا شفٹ ہو رہے ہیں, یا اتنے میجر لیول پہ ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ہمارے آپ کے ساتھ زیادہ ریلیشن ہے کیونکہ ہم آپ کو زیادہ کما کے دے رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں پاکستان کما کو تو نہیں دے رہا, ہم تو ظاہر بینیفیشری ہیں امریکن اکانومی کے. تو وہ جو انڈیا ہے وہ ہمیشہ اس کارڈ کے ساتھ پلے کرتا تھا, لیکن اب یہ جنرل کا جو کہنا ہے کہ دونوں کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ٹھیک ہو سکتے ہیں, ایسے کیسے ممکن ہے کہ انڈیا کی بات سن کے ہم پاکستان کو سائڈ پہ کر دیں. تو یہ ایک بہت بڑی ٹھوکر ہے اور بہت بڑا تھپڑ ہے انڈیا کے چہرے پہ, منہ پہ, جسے میرا خیال ہے اس وقت وہ خاصا فیل بھی کر رہے ہیں. تو آپ اگر اس وقت ان کے جو ٹاپ جرنلسٹ ہیں, جو ان کے انٹیلیجنسیا ہے انڈیا کا, آپ ان کے جا کے دیکھ لیں, وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, اور ان کے ایکس کے اکاؤنٹس کے اوپر یہ ویڈیو لگی ہوئی ہے اس وقت جنرل کی, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک باقاعدہ مرچیں لگی ہوئی انڈیا کے اندر اس چیز پہ, اور یہ پاکستان کی بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس سے اگلی اچیومنٹ جو ہے نا وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ ہے, فیلڈ مارشل کا امریکہ کا, اور یہ دورہ بڑے ایک کروشل ٹائم پہ ہو رہا ہے کیونکہ 14 جون کو ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ ہے, اور اس سالگرہ کے اوپر پاکستان کے آرمی چیف کو بلانا, دعوت دینا امریکہ کی طرف سے, یہ بھی ایک بڑا فینامنل ہے. اچھا, یہ دورہ خود نہیں کر رہے, یہ بلانے پہ, یہ بلایا امریکہ کی دعوت پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو امریکن آرمی ہے اس کو بنے ہوئے 250 سال ہو رہے ہیں اس 14 جون کو. ٹھیک ہے. تو 250 سالہ تقریبات ان کی جو امریکن آرمی ہے اس کی ہو رہی ہے, اور اس پہ اگر جنرل عاصم منیر کو بلایا جا رہا ہے تو یہ فینامنل ہے, یہ وزٹ بھی بڑی فینامنل ہے. تو اس فینامنل وزٹ کے اوپر بھی انڈیا کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اب دیکھیں, یا تو انڈین آرمی چیف کو بلایا جاتا, یا ان کے ایئر چیف کو بلایا جاتا, یا مودی صاحب کو بلایا جاتا, تو بہت ظاہر ان کے لیے بڑی عزت افزائی تھی. یا وہ اپنا سینہ چوڑا کر کے وہاں پہ چل رہے ہوتے, 54 انچ کی چھاتی لے کے مودی صاحب وہاں پھر رہے ہوتے, اور مائی فرینڈ کہہ کے ان کو دوبارہ گلے لگ رہے ہوتے ان کے. تو اس کے بجائے جو ہے انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کو وہاں دعوت دی, اور آرمی چیف چلے گئے ہیں, اور اس کے بعد 14 کو وہ تقریبات کا حصہ بنیں گے, 14 جون کو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک نیا کام بھی کر رہا ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ جو ہمارا سمندر ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرنا چاہ رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے, اس پورے ایریا میں. اب اس وقت جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں کہ جو انڈین اوشن ہے اس کی ساری سیکیورٹی اور یہ بحیرہ عرب جو ہے وہ انڈینز کے پاس ہے اوور آل. تو ہمیشہ امریکنز ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی نیوی کو سپورٹ کرتے رہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ نیوی تگڑی ہوگی تو یہ راستے ہمارے کھلے رہیں گے, اور اس راستے کے اندر سے تجارتی جہاز یا پھر عسکری جہاز یا نیوی کے جہاز گزر سکیں گے آسانی کے ساتھ. لیکن اب جا کے امریکنز کو یہ محسوس ہوا ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر پاکستان کا غلبہ ہونا چاہیے, پاکستان کو ہمیں زیادہ سپیس دینی چاہیے تاکہ ہم فریلی موو کر سکیں یہاں پہ. کوئی ایکسائز وغیرہ ہونی ہے تو اس کی سیکیورٹی اور تمام چیزیں اوورآل پاکستان دیکھے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بحری جہاز جاتے ہیں, اور بحری جہاز جو ہے نا وہ ایران کی طرف جاتے ہیں یا ایران سے اس سائڈ پہ آتے ہیں, تو اس میں ظاہر سیکیورٹی جو ہے وہ کسی ایک ملک کے پاس ہوتی ہے اس کی. تو یہ اس سائڈ کا جو بحیرہ عرب ہے اس کی مجھے لگتا ہے سیکیورٹی فلی پاکستان کو ملنے والی, اور اس کے ساتھ انڈین اوشن بھی جو ہے نا اس کی بھی ایک, اور یہ بھی ڈسکس ہوگا وہاں, یہ ڈسکس ہوگا. اور اگر یہ پاکستان کے پاس چابی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان بہت مضبوط ہو جائے گا اس پورے ریجن میں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان کے اندر امریکنز کو انویسٹمنٹ کی دعوت دی جائے گی, اور چائنیز اس کے اوپر رضامند ہے. چائنیز کو اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ بلوچستان کے اندر ریسورسز بہت زیادہ ہیں, اور اتنا ہیوج پوٹینشیل ہے اس کا کہ کوئی ایک ملک اس کو کیٹر نہیں کر سکتا. تو اب اگر یورپ کو لے آتا ہے پاکستان, امریکنز کو لے آتا ہے, اور ساتھ چائنیز کو لے آتا ہے, تو پاکستان کہیں سے کہیں نکل جائے گا. تو آنے والے دنوں میں یہ جو دورہ مکمل ہوگا تو اس سے انڈیا کو زیادہ تکلیف ہوگی, آپ دیکھ لیجئے گا, کیونکہ جو استقبال جنرل عاصم منیر کا امریکہ میں اس وقت ہوگا آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. تو جو کوریج ان کو وہاں پہ ملے گی اس سے بھی میرا خیال ہے انڈینز جو ہیں آگ میں مزید اضافہ ہو جائے گا. بس سمپل میں اس طرح کر لیتا ہوں, آپ کے ذہن میں بڑے شیطانی خیالات آ رہے ہوں گے, لیکن ان کی جو آگ ہے اس کے اندر زیادہ میرا خیال ہے کوئی بڑھوتری ہو جائے گی, زیادہ تکلیف ہوگی ان کو. نہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ مودی صاحب اور ان کے عواری جو ہے نا وہ گاؤں موتر پی کے ٹن ہوں گے, کم از کم یہ خبر دیکھنے کے بعد. چلیں اب چلتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف. جی نیکسٹ سٹوری بھی جی بڑی امپورٹنٹ ہے. جی بھارت کے حوالے سے یہ سٹوری ہے کہ نریندر مودی پہ جی حملہ ہو گیا ہے اس دفعہ انڈیا کے اندر سے ہی. یہ حملہ کس ٹائپ کا تھا؟ ایک ہوتا ہے فزیکل حملہ, ایک ہوتا ہے کہ جس کچھ ایسا حملہ ہے جس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں یا بہت گہرے ہوتے ہیں. ایک بڑے آدمی نے ان کے متعلق کچھ ایسا کہا ہے کہ مودی صاحب
तिलमिला उठे हैं, ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं कि ये है क्या। अब एक एक्टर है, बड़े मशहूर एक्टर हैं इंडिया के, प्रकाश राज, और ये बड़े मज़ेदार किस्म के विलन हैं और बड़ा सा इनका मुंह है, बड़ी बड़ी इनकी आंखें हैं और साउथ के साथ इनका ताल्लुक है। साउथ की फिल्मों में ज़्यादातर आते थे लेकिन उसके बाद फिर बॉलीवुड के अंदर भी आए और उन्होंने बड़ी कमाल किस्म की फिल्में बनाई। एक सिंघम के अंदर आपको याद होगा जो विलन थे उसके अंदर भी। फिर मेरा ख्याल है शायद किक थी उसकी, सलमान खान की, उसके अंदर भी विलन थे और बड़ा मज़ेदार किस्म का विलन है। इसके फिक्रे बड़े मशहूर हुए हैं, तो बहुत ही पॉपुलर विलन। पॉजिटिव रोल भी करता रहे प्रकाश राज, लेकिन उतने कामयाब नहीं हो जितने वो विलन में कामयाब हो। जैसे आप विलन है ना, बड़े ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी है आपकी। तो इंडिया के लिए विलन हूं मैं, सीरियसली। इसका भी प्रकाश राज जो है ना वो भी, तो उसने कल नरेंद्र मोदी को बिल्कुल नंगा कर दिया। उसने कहा जी ये इंतहाई बेरहम शख्स है, ये इंतहाई बेशरम शख्स है, ये इंतहाई संगदिल है और ये अदाकार है। और साथ उसने कहा कि देखें मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है तो इसको वहाँ जाना चाहिए। तो अगर ऐसा किसी और मुल्क में हो रहा होता तो नरेंद्र मोदी अपनी धोती संभाल के वहाँ पहुँच जाते। तो उसके बजाय जो है, ये बजाय इसके कि वहाँ पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, फौज ने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, 10 दिन से वहाँ राशन नहीं गया और लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही। रास्ते बंद होने की वजह से अगली स्टेट्स जो हैं सारी, जो सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी क्राइसिस पैदा हो गया। तो मोदी वहाँ जाने के बजाय वो कपूर फैमिली के पास उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो एक अदाकार जो दूसरे अदाकार फैमिली के साथ मिल रहा है। ये इन्होंने रेफरेंस दिया, कुछ अर्सा पहले एक मुलाकात हुई थी कपूर फैमिली के साथ, एक इन्होंने इंटरव्यू किया था, उसमें उसकी पूरी फैमिली को बिठाया था। तो ये प्रकाश राज साहब ने यहाँ पे कहा कि ये वो जो मीटिंग थी ना, वो एक एक्टर जो है ना वो दूसरे एक्टर से मिल रहा है, एक्टर फैमिली से मिल रहा है, एक्टर फैमिली से मिल रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया कि ये तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है बंदा। और ये इस टाइप की जो हमले हैं ना, या इस टाइप की जो आवाज़ें हैं, मेरा ख्याल आने वाले दिनों में मोदी साहब के लिए ठीक ठाक ख़तरनाक साबित होंगी। क्योंकि अब ये जहन में रखो कि जो एक्टर्स होते हैं और जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब एक एक्टर कह रहा हो या फिर एक प्लेयर कह रहा हो तो उससे बड़ा नुकसान होता है किसी भी सियासतदान को। तो ये मोदी साहब के गले पड़ने वाली ये चीज़ें, क्योंकि मोदी साहब ने जितना झूठ बोलना था बोल लिया, अब दुनिया उसको बाय नहीं कर रही। ठीक है चल, अब मोदी साहब की चित्रौल के बाद अब आते हैं दोबारा फिर मोदी साहब की चित्रौल पे। ठीक है जी, ये है हमारी तीसरी नंबर की स्टोरी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इंटरव्यू हुआ है जी करण थापर साहब का, एक रेनॉन्ड जर्नलिस्ट है इंडिया के, और इन्होंने जो इंटरव्यू किया है वो किया है इन्होंने परवीन सहाने साहब का, जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं। और इन दोनों की बात में वजन होता है, इन लोगों को सुना जाता है। तो इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं। वैसे तो बड़ा लंबा इंटरव्यू था, इसमें डिटेल भी हम आपको कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दिया कि इंडिया हार गया और पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है। उन्होंने बाकायदा सबूत देके बताया कि ये चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया के साथ 6 और 7 को और 10 तारीख को उनके साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। और उसके अलावा उन्होंने एक ऐसे अपने जो एयर कमांडर थे, जो उनके एयर चीफ थे, माजरत खाऊं, उसके बारे में बताया कि जिन्होंने पूरा DNA ख़राब करके रख दिया अपनी एयरफोर्स का, और उसके बाद उनकी एयरफोर्स एक ऐसी चीज़ में फंस गई कि वहाँ से निकल ही नहीं पाई और अब सिर्फ मार खाती रहती है। तो ये पूरी डिटेल से आपको स्टोरी बताते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से इंडिया के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका है। वैसे तो ये सारा इंटरव्यू देखने वाला है, और लेकिन उसमें से जो 4 चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये परवीन सहाने जो हैं ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और हमारी कोशिश थी कि उनके साथ कोई वीलॉग वगैरह करें, लेकिन उन्होंने कहा जी इंडिया में मुझे नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, पहले ही मेरी जान के दर पे हैं और अगर मैं आपके पास आ गया तो मेरे घर पे हमला हो जाएगा। लाइफ थ्रेट है। तो इस टाइप का जो बंदा है वो सच बोल रहा है और बड़ी हद तक बातें दुरुस्त कर रहा है। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे त्यारे हैं, 6 त्यारे हमारे गिरे हैं, लेकिन 5 तो कन्फर्म है हर सूरत। और उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट जो है झूठ बोल रही है, उसे झूठ इस लेवल पे नहीं बोलना चाहिए, उसे बताना चाहिए। साथ उन्होंने ये बताया कि ये जो सैटेलाइट थे उस वक्त लाइव थे और इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ था, और चाइना का सैटेलाइट देख रहा था, अमेरिकन सैटेलाइट देख रहा था, यूरोपियन सैटेलाइट जो था ना वो भी देख रहा था, और रशिया का जो सैटेलाइट है वो भी देख रहा था। अब पूरी दुनिया, जो इम्पोर्टेंट दुनिया है, उन सबको पता है कि हमारे जहाज़ गिरे हैं और पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर गलबा पा गया इस जंग के अंदर। और अब उसके बावजूद अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये हमारी बड़ी बेवकूफ़ी है। हम पता नहीं किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हमें खुले दिल के साथ इसका एतराफ़ करना चाहिए। इसका एतराफ़ करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ के मामलात को सेटल कर सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि ये बात कंफर्म है कि 2 दिन हमारी जो एयरफोर्स थी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वो न्यूट्रलाइज हो गई थी, ख़त्म हो गए थे। 8 और 9 उन्होंने कहा जी ग्राउंड हो गई थी
کسی جگہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی. اور اس چیز سے اگر ہم انکار کریں گے تو یہ ہم اپنے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کریں گے. تو یہ انہوں نے انکشاف کیا کہ 2 دن وہ جو پاکستان بار بار کہہ رہا تھا نا کہ جب ہم نے 7 تاریخ کو ان کو پھڑکایا باقاعدہ ٹھوکا جس کو کہتے ہیں, تو اس کے بعد انہوں نے اپنے طیارے شفٹ کر لیے تھے سینٹر میں اور بلکہ بالکل بنگلہ دیش کی طرف. 300 کلومیٹر آگے جا کے 300 کلومیٹر آگے جا کے بیٹھ کے تھے اور ان کو خطرہ تھا کہ کہیں پاکستان یہاں پہ بھی اٹیک نہ کر دے, تو پیرالائز ہو گئی تھی ان کی ساری ایئر فورس. تو یہ پراوین سوہانے صاحب نے اس کو تسلیم کیا اور وہ بار بار اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ 2019 میں جب پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا تو اس کے بعد پاکستان نے اپنی ایئر فورس کے اندر بہت زیادہ بڑی تبدیلیاں کی تھیں اور اس میں چپ کر کے اس نے کوئی اس ٹائپ کے میکانزم ڈیولپ کر لیے کہ جس کا انڈیا کو پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کا ریاکشن یہ آیا کہ ہم بھولے ہوئے تھے, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں کھڑکا دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر اور اس کے ساتھ ٹریننگ میں ہم سے بہت زیادہ آگے, اور انہوں نے ایک ایسا ایکو سسٹم بنایا کہ جس سے انہوں نے چیزوں کو بہت کنٹرول کر لیا اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. ڈیجیٹل ایکو سسٹم جو انہوں نے پاکستان نے کریٹ کر لیا اور یہ بڑا خوفناک ہے اور ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایئر چیف مارشل سدھو صاحب کا بڑا انہوں نے تعریف کی. انہوں نے کہا جو اس بندے کا بڑا مین کردار ہے اور اس نے اپنی ایئر فورس کو نئے سرے سے ڈیولپ کر کے اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا اور اس کی اچیومنٹ کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو ایئر چیف مارشل ہیں ایک پرانے جو ان کا نام ہے اروپ راہا, ان کی انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی دھوتی اتار دی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ 1990 کی دہائی میں تھے اور یہ پہلا آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ جو ایئر فورس ہے اس کو پرائرٹی دینی چاہیے ہمیشہ, تو اس کو ایک ولن کے بجائے ایک ہیرو کا کردار ادا کریں, تو باقی فوج کو پیچھے رکھیں اور ایئر فورس کو آگے رکھیں, گلوریفائی. تو انہوں نے کہا جی کہ گلوریفیکیشن جو ہے نا اس کے اندر یہ ہماری ایئر فورس ماری گئی ہے اور 2019 میں بھی ماری گئی تھی اور 2025 میں بھی یہ گلوریفیکیشن جو ہے نا اسی کے اندر ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. اور یہ جو اس کا فارمولہ تھا رائے کا وہ ہماری ڈی این اے کے اندر چلا گیا ہوا ہے ہماری ایئر فورس کے, جس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک انکشاف بھی کیا اور یہ ویسے بڑا مزیدار انکشاف. انہوں نے کہا جی اگلی جو جنگ ہوگی نا اس کے اندر آئی ایس آئی کا بڑا اہم کردار ہوگا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ایس آئی کے کردار کو کس طرح وہ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے آئی ایس آئی تو ایک جاسوس آرگنائزیشن ہے, تو وہ جنگ کے اندر کیا کردار ادا کر سکتی ہے. یہ ویسے ہے بڑی الارمنگ سی بات, بڑی ڈفرینٹ سی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں وہ انڈیا کے اندر اتنی گھسی پڑی ہوئی ہیں کہ ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا کیا کیا کر رہا ہے, اور آئی ایس آئی جو ہے نا پورا ایک میکانزم بنا کے دے گی افواج پاکستان کو, وہ کھڑکا دیں گے. چوہدری صاحب نے یوٹیوبرس تک تو اٹھائی جا رہے ہیں, وہ انہیں لگتا ہے یہ سارے آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا پاکستان ہمیں ہر وقت سیٹلائٹ سے دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں بہت آگے جانا پڑے گا, ہمیں تھوڑا سا یہ ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا جس میں سالوں لگ جاتے ہیں. مطلب وہ ہر طرح سے اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس اور پاکستان آرمی بہت آگے ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور بہت بڑا پوائنٹ اٹھایا, انہوں نے کہا انڈین آرمی یا انڈین جو فورسز ہیں وہ آج تک فزیکل جنگ پہ یقین رکھتی ہیں کہ فزیکل آمنے سامنے آ کے لڑنا ہے. انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں, ڈیجیٹل ایکو سسٹم آ چکے ہیں, ڈیجیٹل وارفیئر ہو چکے ہیں, تو جیمنگ سسٹم آ گیا ہوا ہے, جیمنگ سسٹم, ہیکنگ سسٹم آ گئے ہوئے ہیں. وہ بار بار کہہ کے تھک گئے ہیں, لیکن ان کی فورسز کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایگزیکٹلی جنگ آج کل انہوں نے اصل میں سرمایہ کاری بہت کی ہے نا اپنی فوج کے اوپر, اب وہ کیسے اس کو سارا واپس کیسے لیں. ٹھیک ہے, خربوں روپے لگا دیے ہوئے ہیں, تو کیسے ریورس ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب مجھے ایک آج سے آپ کو میں نے بتایا نہیں, لیکن سیریسلی آج مجھے ایک چیز پہ آپ سے بحث کرنی ہے. یوسف زاک گیلانی صاحب کی طرف آؤں گا سب سے پہلے, جو میں نے سٹوری دی تھی. اب اچانک آج کے بجٹ کے اندر جو یوسف زاک گیلانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں سیدال ناصر خان صاحب, ان کی تنخواہ میں 2.5 لاکھ روپے سے اٹھا کے 21 لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا. یعنی 2.5 لاکھ روپے پہلے تنخواہ لے رہے تھے, اب ان کی تنخواہ 21 لاکھ روپے ہو گئی. اب ساتھ جو ہمارے وزیر خزانہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2016 سے ان کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا, اس وجہ سے ہم نے اضافہ کیا. ساتھ وہ انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ جتنی چادر ہوگی اتنے ہی پیر پھیلائیں گے, ہماری چادر بڑی چھوٹی ہے, بڑے برے حالات ہیں, بڑے برے حالات کے اندر ہم نے یہ بجٹ بنایا ہے. پھر انہوں نے کہا جی ہم قرضہ لے کے نا ہم قوم کو دے رہے ہیں, اور یعنی ایک سائڈ پہ ایکسٹریم ہے کہ چادر بڑی چھوٹی ہے, دوسری سائڈ پہ ایکسٹریم ہے کہ یہ پوری اکانومی جو ہے نا قرضے کے اوپر چل رہی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو ٹیکس ہم نے لگائے ہیں اور اس کے اوپر اگر رضامند نہیں ہوتے تو پھر ہم اور خوفناک ٹیکس لگائیں گے. تو بڑے وہ سیدھے لیتھل سے ان کے جواب تھے. لیکن ساتھ ہی وہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین صاحب کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے چادر کچھ شاید اور ہے, اور جب وہاں پہ ڈپٹی چیئرمین صاحب پاؤں رکھتے ہیں تو چادر بڑی ہو جاتی ہے.
یا چیئرمین صاحب کے پاؤں مبارک پاؤں اگر اس کے اوپر آتے ہیں تو چادر بڑی ہو جاتی ہے. جب غریب آدمی کے لیے چادر ہوتی ہے تو وہ بڑی چھوٹی ہے, وہ رومال ہو جاتے ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا, ان کی ٹویٹ بڑی زبردست ہے. مجھے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو ٹویٹ خواجہ آصف صاحب نے کی ہے یہ واقعی لاجواب کی ہے, اور یہ بات ان کی بڑی حد تک درست ہے. گورنمنٹ کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. اچھا, خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں اور مالی مراحت میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں, ہماری تمام عزت آبرو اس کی مرہون منت ہے. یہ بات اسے خواجہ آصف صاحب نے بالکل درست کی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک گورنمنٹ سے ایک حماقت ہوگی انہیں, یہ اس حماقت کا نتیجہ جو ہے نا بڑا خوفناک نکلے گا. شرم آنی چاہیے ان سب لوگوں کو. اگر حالات خراب ہیں تو سمبھالے کی صحیح, آپ کم از کم اس وقت تو یہ اس ٹائپ کا قدم نہ اٹھائیں آپ. اور یسر رضا گیلانی صاحب انتہائی امیر آدمی, انتہائی رئیس آدمی, اور یہ جو سیدال صاحب ہیں یہ کان کن, یہ ان کی مائنڈز ہیں بلوچستان کے اندر, کھرب پتی ہیں یہ بھی. تو یہ کھرب پتی اور یسر رضا گیلانی صاحب خاندانی کھرب پتی, اور لیکن تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے دیکھیں جہاں جہاں ان کا داؤ لگتا ہے وہاں پہ بھی یہ پاکستان کی جیب کاٹ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کی اس مہنگائی کے اندر گزارا نہ ہوتا ہو, لیکن ان لوگوں کا اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ کا, میرا اور عام آدمی کا کیسے گزارا ہوگا؟ تو خدا خوفی کرنی چاہیے. میں کہ قابل شرم بات ہے, اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بھی بے بس ہے. وہ بھی یسر رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ نہیں کر پا رہی اس وقت. 2016 کے بعد سے وہ کہتے ہیں 9 سال بعد تنخواہ بڑھی ہے, لیکن کیا عام آدمی کو انفلیشن کا جو افیکٹ ہوا ہے اس کے پیسے بھی بڑھے؟ نہیں, اس کو تو وہ مزید چکی میں پستا چلا جا رہا ہے, مزید ذلیل ہو رہا ہے. روز کوئی نہ کوئی ذلت کی چٹان اس کے اوپر بیچارے کے اوپر گر جاتی ہے. اور اس سائٹ پہ ان لوگوں کی معاشی فحاشی دیکھیں آپ, ویسے قابل شرم بات ہے. ویسے میرا یسر رضا گیلانی صاحب اور سیدال صاحب کو دونوں کو معذرت کر کے یہ جو اضافہ ہے اسے واپس کر دینا چاہیے. 100% کوئی جسٹیفیکیشن نہیں اس کی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب, اب آپ سے میں ایک چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, اسپیشلی یہ اسٹوری ہے ہماری. مجھے لگ رہا ہے, میں سیدھا سیدھا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹلی اس وقت انڈین ایجنڈا پہ چل رہی ہے, چاہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے چل رہی ہے, چاہے وہ انجانے میں ایسا کر رہی ہے, لیکن ایسا ہو رہا ہے. میں کچھ پوائنٹس آپ کو دیتا ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو آپ مجھے بالکل بتا سکتے ہیں. شہباز گل صاحب نے صاف صاف کہا جی کہ ہم جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے وہاں جانے پہ 14 تاریخ کو احتجاج کریں گے. قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم وہاں پہ احتجاج کریں گے. ایون وہ بیرسٹر گوہر کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو میں آن کرو یا فارغ کر دو, ٹھیک ہے, لیکن ہم تو احتجاج کر رہے ہیں, ہم تو پی ٹی آئی کے ہیں. وہ کھلم کھلا وہاں پہ کہہ رہے ہیں, مطلب پاکستان کو امبیرس کرنا چاہ رہے ہیں. جلیل آفریدی, آپ کو پتہ یہ وہ صحافی ہیں جو پرو پی ٹی آئی ہیں. ٹیمی برو سے انہوں نے پنگا لے لیا ہے, انہیں وہاں سے باہر نکالا گیا, تو انہوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ باقاعدہ تھوڑا سا وہ بدتمیزی بھی کی, اور ساتھ میں بعد میں انہوں نے بولا جی کہ پاکستان کیونکہ کرپٹو کرنسی میں امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے, اس لیے ہم لوگوں کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو آگے لایا جا رہا ہے. سیم بات ارناب گوسوامی نے کی تھی کہ جو ٹرمپ ہے وہ کرپٹو کرنسی کی وجہ سے پاکستان کے لیے لینینٹ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بیٹوں کا بزنس اس میں شامل ہے. تو مجھے یہ بتائیں, جو انڈین لائن ہے وہی لائن پی ٹی آئی کی ہے, وہی نقصان وہ پاکستان کو دینا چاہ رہے ہیں, آپ کو دونوں میں فرق کیا لگتا ہے؟ اب یار میں اس کے اوپر نا اپنی جو رائے ہے اس کو ریزرو رکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے, پاکستانی پارٹی ہے, پاکستانی ووٹر ہیں, اور اس کے پیچھے لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں, امنگیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں ان کی پولیٹیکل فلاسفی سے اختلاف ہونا بھی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملک دشمن ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ لوگ اس ٹائپ کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ان حرکتوں کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں, لیکن ایز اے پارٹی پوری پارٹی کو اس کھاتے میں ڈال دینا, میں ویسے معافی چاہتا ہوں, میں اس کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں. اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ پرو پاکستان؟ میں اگین یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل فلاسفی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن پوری پارٹی کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکتے نہیں ہے سکتی. چلیں جوہر صاحب, اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ایک پورا ویلاگ کروں گا, یہ ڈسکشن ابھی لمبی ہو جائے گی, میرا تو اختلاف اس پہ رہے گا. تو ناظرین, آج کا ویلاگ یہی تھا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.